قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدى كمن سمعها. رواه الترمذی وصححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہما۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردانشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ محدثین جنہوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ حدیثیں ہم تک کیسی پہنچی ہیں، اور ان حدیثوں کو یاد کرنے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے علماء نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ آپ دنیا میں قرآن کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کو عام کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والے وحی کی روشنی میں دنیا والوں کو بتایا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بتلائی ہیں وہ آسمان سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے بتا لی۔ نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وہ تو امین تھے۔ امین کا کیا مطلب؟ آسمان سے آنے والے وحی کی روشنی میں بیان کرتے۔ اللہ نے سورہ نجم میں کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش کی بنیاد پر ایک بات بھی نہیں کہتے تھے، اور جو بھی وحی آتی آسمان سے کہا کرتے۔ ذرا میری طرف دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگو اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کے بارے میں ہی مکمل طور پر بات کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عقل کی بنیاد پر ایک بات بھی نہیں بتائی۔ معزز حاضرین، مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہو تو دو چیزیں، دو سرچشمے، ایک تو ہے قرآن مجید، دوسرا ہے احادیث نبویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج یہ قرآن کو رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن مسلمانوں کا ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسول اللہ کی امت ہیں۔ ہم رسول اللہ کی امت نہیں، پوری دنیا رسول اللہ کی امت ہے۔ بس مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے، ہم آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، وہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے۔ وہ بھی نبی کی امت ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اگر ہے تو وہ نبی کا امتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ نے کہا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ کہا یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کئی جگہ بتایا گیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ اہل حدیث مسجد میں آیت بہت پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ معزز حاضرین، اس وقت ہمارے درمیان میں اور ایک فتنہ ہے، اور سنیے فتنہ کیا ہے۔ فتنہ، بعض لوگ بولتے قرآن ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، حدیثیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ اسے بولتے فتنہ انکار حدیث۔
اور ایسے لوگ آج دنیا میں بہت پائے گئے، اور ایسے لوگ دنیا میں ہندوستان میں سب سے زیادہ کیرلا میں ہیں، دوسرے نمبر پر حیدرآباد میں، اور اس سے بڑھ کر خراب بات یہ ہے اہل حدیث نوجوان بھی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے آج بخاری کی حدیث بولے تو لوگ پوچھتے صحیح ہے کیا؟ اللہ اکبر، یہ مزاج کہاں سے آ گیا امت میں؟ بخاری بولے تو بس آنکھ بند کر کے، جیسے آپ کوئی چیز خریدنے کا تو کمپنی کا نام بولتے آنکھ بند کر تسلیم کرتے ہیں نا، بخاری کی حدیث ویسی ہے۔ بخاری کی حدیث بولے تو آنکھ بند کر کے آنکھوں پہ ہمیں مکمل طور پر رکھنا چاہیے۔ لہذا قرآن ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین مدینے کے امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، مگر یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوتا؟ حدیث سے نہ معلوم ہوتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ اور اس کے بعد روزہ رکھنے کا طریقہ جو ہی بتایا، اس پر بھی عمل کرنا امت کے لیے مکمل طور پر واجب ہے۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک بڑے جلیل قدر صحابی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نصیحت کی، اس نصیحت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی۔ میں بھی خطبہ دے رہا ہوں اور بہت سے علماء سے بھی آپ نے خطبے سنے ہوں گے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے، جب خطبہ دیتے، کوئی بھی امت کو تعلیم دیتے، تو آپ کے خطبے کی، آپ کے بیان کی دو خوبیاں تھیں۔ یہ خوبی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ یہی آج امت کو مطلوب ہے، اگر آپ خطبہ سنیں، درس سنیں، امت میں کیا دل میں ڈر آنا چاہیے۔ اور دوسری کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرتے تو صحابہ بے اختیار رو پڑتے۔ یہ حقیقت میں زندگی میں کبھی اپنے آنکھ سے آنسو بہانا یہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، دیکھو میری سنت کو لازم پکڑو۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیسے لازم پکڑو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے مکمل تو طریقہ بتایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عضو علیہا بالنواجذ، جیسے کیا تو بھی گھٹ چیز داڑھ میں رکھ کے توڑتے نا آپ، جیسے دباتے، ویسے رسول اللہ کی سنت کو ویسے مضبوط پکڑنا، ڈھیلا نہیں پکڑنا۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ویسے پکڑنا جیسے داڑھوں میں کوئی چیز مضبوط پکڑتے ہو۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے سامنے 1,00,000 صحابہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک امت ہدایت کے ان دونوں سرچشموں کو پکڑ کر رہے گی، دنیا میں کامیاب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا صحابہ سے؟ اے صحابہ کرام، جو یہاں ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی کے اس جملے کی کیسے لاج رکھی حضرات صحابہ کرام نے۔ نبی کا انتقال ہوا تو معاذ یمن میں ہیں، نبی کا انتقال ہوا تو بعض صحابہ پتہ نہیں کہاں تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو لیا اور دنیا کے چپے چمے میں پہنچایا۔ معزز حاضرین، ان حدیثوں کو سب سے پہلے یاد کرنے والے حضرات صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ایک بڑی فضیلت بتائی۔ آپ نے کیا کہا؟ صحابہ کی فضیلت یہ ہے، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابو جہل بھی تھا ایک طرف، اور منافقین بھی تھے، کتنے بد نصیب تھے، رسول کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی صحابہ کی فہرست میں نہیں آئے۔ یہ کیسے تھے حضرات صحابہ کرام؟ جنہوں نے مجھے دیکھا ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا مطلب سمجھ میں آتا؟ ہر صحابی جنتی ہے، ابو بکر سے لے کر سب سے آخری میں مرنے والے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، ان صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، پوری امانت داری کے ساتھ دیانت داری امت تک
تک پہنچایا۔ اور آپ جانتے ہیں حدیثوں پر عمل کرنے کا جذبہ کیسے تھا حضرت صحابہ کرام میں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کہا گیا، دیکھو ہمارے پاس نماز جنازہ آتا ہے تو لوگ موت کے ڈر سے مسجد چینج کرتے ہیں، آج کا حل ایسے ہے، وہ صحابہ ویسے نہیں تھے۔ کیا بولے اللہ کے نبی، جو آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوتا اور پھر وہ تدفین تک ساتھ میں رہتا ہے 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا ثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا سمجھ گئے، شاید خالی نماز پڑھے تو وہ ثواب مل جاتا سمجھ گئے تھے انہوں۔ ایک دن ابو ہریرہ نے کہا، اے ابن عمر دیکھو بات، نماز جنازہ پڑھنے پر 1 پہاڑ کا ثواب ملے گا، تدفین میں شریک ہو تو اور 1 پہاڑ کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر افسوس سے زمین پر ایسا ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے، اے رب میرے سے کیسے کتنے بڑے پہاڑ ضائع ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا معلوم ہوا، اللہ کے نبی کی احادیث کو دل و جان سے حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے میں فخر بھی محسوس کرتے تھے۔ ایک یہودی آ کر حضرت سلمان فارسی سے کہتا ہے، تمہارا نبی تم کو پیشاب پیخانے کے ادب سکھاتا ہے، عار دلانے آیا، اگر ہم ہوتے تو شاید سر نیچے کہہ کر رہ جاتے، مگر فارس سے آئے ہوئے سلمان نے کیا کہا، ہاں ہمارا نبی ہم کو قضائے حاجت کے پیشاب پخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا، نبی کی حدیث، نبی کی سنت، فخر سے اٹھا کر بولو میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، بولو میں اہل الحدیث ہوں، میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے سے۔ اور معزز حاضرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے میں کتنے فضل بیان کر بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، دعا دے رہے ہیں، جو بھی حدیث سنتا یہ بھی بول دیتے ہیں، یہ درس حدیث جو مسجد میں ہوتا نا لوگ اٹھ کے بھگتے رہتے ہیں، تو درس حدیث جو ہوتا وہ بھی سننا، اپنے گھر والوں کو جا کے بتانا۔ اس میں بھی آپ نے کیا بات بیان فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری حدیث سنی، یاد کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ کیا معلوم ہوتا ہے، جو بھی آدمی حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اگر وہ درس حدیث آڈیو ریکارڈ بھی ہوا، اگر آپ واٹس ایپ کی گروپ میں ڈالتے ہیں تو بھی انشاءاللہ یہ دعا مکمل طور پر آپ کو ملے گی۔ معزز حاضرین، یہ اس دعا کو حضرات صحابہ کرام نے پا لیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ صحابہ میں جن صحابی کو حدیثیں یاد تھیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں حدیث پر گفتگو ہو اور ابو ہریرہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ ابو ہریرہ کے حق میں ظلم ہے۔ کون تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ حدیث کی کتابوں کو الٹوا، میں سمجھتا ہوں حدیث کی کتاب کا کوئی بھی صفحہ ابو ہریرہ کے نام سے خالی نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں ابو ہریرہ ضرور ملیں گے آپ کو۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ سن لیجئے، 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، 11 ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سال ہوئے؟ 7 8 9 10 11 5 سال میں 5000 حدیثیں ماشاءاللہ یاد کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ جو حدیثیں مجھے دیتے ہیں نا میں بھول جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے کہا اللہ کے نبی نے، اے ابو ہریرہ ذرا تمہارے پاس جو کپڑا ہے نا وہ کپڑا پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے کپڑا پھیلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ کیا دعا کی نہیں معلوم، رسول اللہ کی دعا سے بڑھ کر دنیا میں کس کی دعا قبول ہوگی۔ اس موقع پر ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نبوی دعا کے بعد ماشاءاللہ ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ ابو رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے حافظ، اتنے 5000 حدیثوں کے حافظ ہونے کے باوجود بھی کیسے ڈرتے تھے دیکھو۔ نسائی کی روایت میں آیا ایک دن کچھ تابعین جو ہے مدینے میں دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بے ہوش ہو کر پڑا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگ جمع ہو جاتے نہیں، ویسا ابو ہریرہ پڑے ہیں، اطراف میں لوگ کھڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرنے جاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، اس میں ایک عالم بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا۔ ابو ہریرہ وہ حدیث بیان کرنے جاتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، وہ حدیث بیان کرنے جاتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے، 4تھی مرتبہ ہوش میں آیا تو اللہ کی نبی کی حدیث بیان فرمائی۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب کیا ہے، ابو ہریرہ کا دامن 5000 حدیثوں سے لبریز ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہیں میرے سے جہنم کی آگ سلگائی گئی تو کیا ہوگا۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ نے ان 5000 حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی۔ وہ کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ کبھی کبھی
کبھی تو بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، لوگ جو ہے میرے اوپر سے لات مارتے ہوئے گزر جاتے، لوگ کیا سمجھتے ابو ہریرہ سویا ہوا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ایک دن دیکھیے، ایک دن بڑی زبردست حدیث ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کے بازار میں کھڑے ہوں گے، غور سے سنیے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کے بازار کے بعد جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے بازار والو کتنے عاجز ہو تم، وہاں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ غافل ہو کر مسجد میں بیٹھے ہو، اب کوئی چیز تقسیم ہوئی بولے تو لوگ جان ڈالتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بازار والوں کو کیسے للکارا، ابو ہریرہ کی بات سن کر سارے لوگ مسجد گئے، مسجد نبوی شاید وہ مسجد گئے، تو مسجد گئے تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی آدمی ہے اور نہ کوئی تقسیم ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو ہریرہ تم نے کہا تھا وہاں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم گئے تو وہاں کسی کو نہیں پائے۔ تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اے لوگو کیا تم نے وہاں کس کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بعض لوگوں کو جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، بعض لوگوں کو حلال و حرام کے بارے میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو ہریرہ نے کہا لوگو مال کوئی جو ہے میراث نہیں ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ تو ابو ہریرہ بازار والوں کو سمجھانے لگے یہ بازار میں بیٹھ کر جتنا تم کماتے ہو نا، یہ مسجد میں جو خطبہ ہوتا، درس قرآن ہوتا، درس حدیث ہوتا، یہ آپ کے گھروں کے الماریوں میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں چلے جاؤ، آپ اٹیچ باتھ روم یہ سب دکھتا، مگر ایک عالم کے گھر میں گئے تو آپ کو جو سکون ملے گا وہ کسی مالدار کے گھر میں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی مالدار کے کسی عالم کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں بخاری ہے، وہاں مسلم ہے، وہاں ریاض الصالحین ہے، اس کا گھر چھوٹا ہی صحیح مگر اس کے گھر میں برکت، اس کے گھر میں رونق آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے ترمذی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جس کے گھر میں میری کتاب ہے گویا اس گھر میں نبی بات کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے بہت سے حدیثیں بیان کی، لیکن جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوگو میں آخرت کے اس طویل راستے پر جا رہا ہوں، ڈر ہوتا ہے میرے پاس توشہ کم ہے۔ یہ کیا 5000 حدیثیں رکھ کر بھی بولتے توشہ کم ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن کی کس آیت پر ہم نے عمل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کتنے عمل کیا۔ اور یہ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما، مدینے میں بھی انڈیا میں دھوپ جو ہوتی ہے وہ بڑا الگ ہوتی ہے، وہاں جو دھوپ ہوتی ہے 50 تک جاتی ہے، بنگلور والے شاید 37 کو پریشان ہو جاتے۔ ذرا تصور کرو چلچلاتی دھوپ میں ابن عباس کو معلوم ہوتا، غور سے سنیے، ابن عباس کو معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے گھر میں حدیث ہے، گھر سے بوریا بستر لے جا کے اس گھر کے آدمی کے دروازے کے اوپر پڑ جاتے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ صحابی کے پاس حدیث ہے تو کیا کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما، چلے گئے، جا کر پڑھ گئے۔ وہ آدمی نے دروازہ کھولا، دروازے پر کون ہے؟ مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آدمی سے ایک حدیث لینے آئے تو دروازہ کھولا، پوچھا اے رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں کیوں میرے گھر کے دروازے پر پڑے ہو؟ تو کیا کہنے لگے، اصل میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس حدیث ہے، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو گھر والے نے کیا کہا، اے رسول اللہ کے چاچا زاد بھائی اگر کہتے تو میں وہ حدیث خود لا کر آپ کو دے دیتا تھا۔ اور معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں بعض صحابہ کرام نے تو احادیث کو جو ہے پانے کے لیے 17 مہینے کا سفر کیا، یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں، حدیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے جہاں مردوں نے بہت کارنامے کیے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی جو ہے کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر 2250 حدیثیں یاد کی، ماشاءاللہ۔ میں تو ان خواتین سے کہتا ہوں اگر اپنی پوری زندگی میں دنیا میں اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کر دے سکتے، لیکن
لیکن یہ عائشہ کا جو عورتوں پر احسان ہے وہ احسان کبھی چکا نہیں سکتے۔ زہری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اگر سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علم کو جمع کیا جائے، اگر دنیا کی ساری عورتوں کے علم کو بھی جمع کیا جائے، مگر عائشہ کے اکیلے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں آئی کی۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس لڑکی کی عمر 18 ہوئی تو شادی ہوتی، مگر یہاں دیکھو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی عائشہ کی عمر 6 سال، غور سے سنو آپ، 6 سال، جب رخصتی ہوئی 9 سال، اللہ اکبر، اور نبی کے ساتھ صرف 9 سال رہنے کا اتفاق ہوا، 9 سال۔ تو کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی محدثہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 18 سال ہے۔ کتنی عمر؟ 18 سال۔ 2250 حدیثیں یاد کیں اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال تک زندہ رہیں۔ کتنے سال؟ 50 سال تک زندہ رہیں۔ ان سے پڑھنے والوں میں 299 صحابہ اور 60 مرد۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ہم کو کسی مسئلے میں شک آتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد جا کر پوچھ لیا کرتے تھے۔ آج کہاں ہے؟ کیا آج ہماری خواتین کو کوئی حدیث کا مفہوم بھی یاد ہے؟ صحیح حدیث نہیں، وہ واٹس ایپ میں جو آتا وہ بھیجتے، ورنہ ایک حدیث بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیثوں کو جمع فرمایا، یہاں تک کہ اسلامی شریعت کا پو حصہ تو مکمل طور پر انہی سے منقول ہے۔ آپ دیکھیں گے شوہر بیوی کیسے رہنا، کیسے غسل کرنا، کیا کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عائشہ ہی سے تو معلوم ہوتا ہے۔ اگر عائشہ نہیں ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا بیوی شوہر کیسے رہنا، کیا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے بات لمبی ہو رہی ہے، صحابہ کرام میں کتنے تو ایسے تھے جن کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو لہذا یہ حدیثیں جمع کرتے گئے۔ زہری رحمہ اللہ کے واقعہ جو ہے اتفاق سے ان کے مشورے سے بعد میں ہوا ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے مبارک شہر میں ایک عالم کو پیدا فرمایا جن کو دنیا امام مالک کے نام سے جانتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، کیا کرتے، کتنی خوش نصیبی دیکھو آپ، ہم لوگ مکے مدینے میں نماز پڑھ لے تو اتنا فخر آتا، کتنے خوش نصیب تھے امام مالک، وہ جگہ بیٹھ کر پڑھاتے، دائیں طرف دیکھتے تو عائشہ کا کمرہ، بائیں طرف دیکھتے تو رسول اللہ کا ممبر، وہاں بیٹھ پر پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ حدیث پڑھانے آتے، حدیث کی عظمت کیسی، کیا بولتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، میں ان کے بعد حدیث پڑھنے گیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانا بولے تو کس قدر اہتمام کرتے، دیکھو غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، اور امام مالک جا کے ریاض الجنہ جو سفید قالین والا حصہ ہے نا وہاں بیٹھتے، بولتے علماء امام مالک کی مجلس میں حدیث کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح مقام مرتبے کو ہم نے جتنا دیکھا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کس کی مجال کہ امام مالک سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے بڑے بہترین انداز سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ان کے سال 13 سال لگا رہا، 16 سال لگا رہا، ماشاءاللہ امام مالک نے اپنی کتاب مرتب کی۔ دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آدمی جس کو چاہے عالم سمجھ جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ویسا نہیں تھے، حدیث پڑھانے بیٹھے تو بولتے ہیں میرے بارے میں مدینے کے 70 بڑے بڑے علماء نے گواہی دی، میں پڑھانے کے لائق ہوں، سرٹیفکیٹ دی، اس کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے سامنے بیٹھا رہا، موطا حدیث کی کتاب تھی، وہ پوری کتاب میں نے پڑھی مگر ایک ورق کے الٹنے کی آواز بھی امام مالک کے کان میں نہیں پڑی۔ اور بولتے شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے سامنے بیٹھ کر پڑھا میں، مگر حدیث کا ادب ایسے دیکھا ان کے سامنے بیٹھ کر کبھی میں پانی بھی نہیں پی سکا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں استاد رہتا ہے، بچے سامنے اٹھا کر پانی پیتے رہتے، کیسے امام مالک کا ڈر تھا، وہ بولتے پانی پینے کی ضرورت پڑی، اتنی ہیبت، ایسا رعب جلال تھا، میں ایک پانی کا گھونٹ بھی پی نہیں سکا۔ اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ شافعی کو پوری موطا یاد ہو گئی تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے علم کا نور ڈال دیا ہے، لہٰذا گناہوں کی تاریکی سے اسے مکمل طور پر مت بجھاؤ۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے۔ بعض علماء نے لکھا ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آج ہمارے بچوں کو 5 حدیثیں یاد نہیں ہیں، کتنے حدیثیں؟ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں ان کو، اور پڑھاتے بھی کیسا دیکھو
آپ سوچتے ہوں گے میں خراب ہو گیا تو عورتوں کو سنائی نہیں دیتا، میں خراب ہو جائے تو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی میں کیا برکت رکھا تھا۔ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کے پاس حدیث پڑھنے والوں کی تعداد 5,000 لوگ آتے تھے۔ اچھا، 5,000 میں 500 لوگوں کے پاس پین رہتا تھا، کیوں؟ جو بولتے لکھ لیتے، بقیہ 4,500 لوگ یہ دیکھنے آتے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کیسے پڑھاتے، حدیث کی تعظیم کیسے ہوتی، وہ حدیث کا ادب کیسے ہوتا، وہ مکمل پر دیکھنے آیا کرتے تھے۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس حدیث ایسی ہوتی، بڑی سنجیدہ ہوتی، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ مسجد میں درس قرآن درس حدیث ہونا، اس وقت بات بھی نہیں کرنا۔ اگر یہ خوف کا ماحول، یہ ہیبت و جلال کا ماحول اگر ہمارے گھروں مسجدوں میں پیدا ہو جائے، ماشاءاللہ ہم نیام دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پڑھانے آئے ایک دن، کیسی حدیث کی تعظیم تھی ان کے پاس۔ ایک دن حدیث پڑھانے آئے، بعض طلباء کو دیکھا جیسے یہ کون بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے شارپنر میں ڈال کو مطلب پنسل چھلتا، اس زمانے میں شاید قلم تراشتے تھے ایسا۔ عبد الرحمن ابن مہدی نے دیکھا حدیث پڑھا رہے ہیں، سامنے ایک آدمی پنسل تراش رہا ہے، وہ دیکھے حدیث کی تعظیم تمہارے پاس نہیں، اپنے تلامذہ کو چھوڑ کر ماشاءاللہ واپس چلے گئے۔ ایسے تھے ہمارے۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی حدیث پڑھاتے بولتے اے اللہ بچا لے ایسے، اور حدیث پڑھاتے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، حدیث پڑھانے بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ہیبت کی وجہ سے چہرہ پورا زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد نے جو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں ان کو، ان حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے دنیا کا 2 مرتبہ دورہ کیا۔ اللہ اکبر، 2 مرتبہ۔ ہم ادھر ادھر جا کر آ گئے تو فیس بک میں سب ڈال لیتے، یہ کیسے تھے امام احمد؟ کیا بولتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کو اپنی حدیثیں جمع کرنے کے لیے 2 مرتبہ دنیا کا دورہ کیا، اور 10 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 40,000 حدیثیں اپنی کتاب میں مکمل طور پر جمع کی۔ معزز حاضرین، آپ کو یہ تعجب ہوگا، ان احادیث نبویہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عرب میں افراد پیدا فرمائے، وہیں عجم میں بھی افراد پیدا فرمائے۔ آپ تو جانتے ہیں صحیح بخاری، امام بخاری کون تھے؟ بچپن میں بینائی چلی گئی، ماں تہجد میں حالت سجدہ میں جا کے روتی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے تو لوٹا دے۔ ایک دن وہ کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، صحیح روایت ہے، ابراہیم خواب میں آئے، بولے اے بخاری کی ماں، اب اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی لوٹائی، تو کیسے لوٹائی؟ مدینے میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کتنے لاکھوں حدیثوں کے حافظ، اور یہ جو حافظہ ہوتا ہے نا، آدمی جتنا گناہوں سے دور رہتا ہے یہ ذہن اتنا کام کرتا ہے۔ بولتے امام بخاری رحمہ اللہ، میں اللہ سے ملوں گا اس حالت میں کہ میں نے مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب بندہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج کل تو ہمارا حال ایسے ہے، فرض نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھے دوسری رکعت میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ خطبہ ختم ہو کے 1:35 کو مسجد کے باہر جاؤ، خطبہ کس ٹاپک پر ہوا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے رہے امام بخاری رحمہ اللہ، زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غضب کا حافظہ ان کو مکمل طور پر دیا تھا۔ اور حدیثوں کو جمع کرنے کا انداز بھی دیکھو، بولتے کبھی میں مکے میں ہوتا، ایک حدیث ملتی مجھے، وہ حدیث میں اپنی کتاب میں داخل کرنے کی کوشش کرتا، کیا کرتا؟ سب سے پہلے غسل کرتا مکے میں، بعد میں جا کے نماز پڑھتا، طواف کرتا، طواف کے بعد اللہ سے کہتا اے اللہ تیرے نبی کی اس حدیث کو میں اپنی کتاب میں جمع کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرا سینہ کھول دے تو، اگر تو شرح صدر کرے گا تو میں اپنی حدیث اپنے جو ہے صحیح میں داخل کروں گا۔ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، میں تو سمجھتا ہوں اتنا بڑا محدث شاید قیامت تک ہی پیدا ہوگا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں جو آخری حدیث لائے وہ کیا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا مطلب؟ یہ سبحان اللہ سبحان العظیم اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ترازو میں بہت بھاری اور اللہ کو بہت پسند۔ اچھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری میں یہ حدیث کو ذکر کیا۔ علماء بولتے اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اے اللہ میں نے یہ 4000 حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کی ہیں، جیسے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے قیامت کے دن ترازو میں بھاری رہیں گے، اے اللہ تو میری کتاب کو تیرے ترازو میں ویسے ہی بھاری بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، امام مسلم ترمذی بہرحال وقت ہمارے پاس کم ہے، بتانا اور ایک چاہتے دیکھو، یہ حدیث کی خدمت کرنے والوں میں عرب تو عرب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجمیوں میں ہندوستان میں کیسے کیسے علماء کو پیدا فرمایا، اور محدثین میں حنفی محدث بھی ہے، اہل حدیث محدث بھی ہے، سب کی خدمات کا اعتراف کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث علماء میں ایک نام آتا ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دہلی میں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ ان کے پاس پڑھنے والے سمجھنے والے، ان کے ہاتھوں پر توبہ کرنے والے اگر لوگوں کی تعداد دیکھی جائے تو 20 لاکھ ہے۔ علامہ رشید رضا رحمہ اللہ ایک مصری عالم دین، وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کی خدمت کرنے والوں میں دنیا کے بڑے بڑے علماء رہے، مگر ہندوستانی علماء نے جو حدیث کی خدمت کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ اگر حدیث کے بارے میں اگر ہندوستانی علماء کی خدمت کو نکال دیا جائے، میں سمجھتا ہوں حدیث کی تاریخ مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے حدیث کی خدمت میں ہندوستان میں جن علماء کا نام آتا ہے اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی مدرسے میں جاؤ، بڑے سے بڑے عالم کو دیکھو، وہ عالم اگر کسی سے حدیث پڑھا ہے تو سند موجود ہے، اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ معزز حاضرین، ان حدیثوں کی خدمت کرنے والے میں جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار ہے، عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی ایسی عورتیں محدثہ تھیں اپنے بچے کو ایسے ہاتھ میں پکڑ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ جیسے میں نے کہا عورتوں میں بھی بہت بڑے محدثین پیدا ہوئے، ان عورتوں نے بھی دنیا کو بڑے بڑے محدث دیے۔ امام بخاری کے پیچھے کس کا کردار تھا؟ امام مالک کے پیچھے، امام احمد کے پیچھے کس کا کردار تھا؟ انہی کا مکمل طور پر کردار تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں ہم تو تقریباً 1400 ہجری سے گزر رہے، 8 ہجری میں 8000 محدثہ تھی ماشاءاللہ، اتنا بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ان محدثین کی زندگیوں میں بڑی بڑی برکتیں۔ آپ یہاں محدثین کو دیکھو، ان میں سے اکثر 70 80 90 اتنے سالوں تک ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر وقت میں برکت دی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ظہر سے لے کر عصر تک کتنا وقت ہوگا بولیے آپ؟ 1:15 بجے نماز ہوتی، 2:30 3:30 4:30 3 گھنٹے ظہر سے لے کر عصر تک حدیث کی پوری کتاب پڑھ ڈالتے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں مکمل طور پر کیسی جو ہے یہ کی تھی۔ اور اسی طریقے سے جہاں محدثین کا ذکر ہوتا ہے انہیں محدثین میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ شاید اس مجید میں ہوگی کتاب ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون؟ نووی رحمہ اللہ۔ 40-50 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عمر میں؟ 40-50 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم کا حاشیہ لکھا، ریاض الصالحین جیسے کتاب لکھی۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی مسجد، کوئی بھی مکتبہ، کوئی بھی لائبریری، کوئی بھی گھر ریاض الصالحین سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر گھر میں ریاض الصالحین، کسی بھی عالم کو دیکھو درس دینا ریاض الصالحین ریاض الصالحین۔ اس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگو اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ دیکھو اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، نسائی پڑھو، ریاض الصالحین بھی پڑھو، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے دعاؤں کے بارے میں، الاذکار، ان کتابوں کو پڑھو۔ علامہ نووی رحمہ اللہ پتہ نہیں کیا نیک نیتی تھی ان کی۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اگر حدیث کی کوئی کتاب چھپی ہے تو وہ ریاض الصالحین ہے۔ دنیا کی ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اپنے گھر میں کتاب رکھو۔ اس کتاب نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماشاءاللہ ان کو کتنی محبت تھی۔ معزز حاضرین، محدثین کی بات آتی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کون علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ بہت بڑے عالم دین۔ علماء تو بولتے علامہ ابن حجر کے بعد علامہ البانی تک اتنے تقریباً 700 سال
سالوں میں اتنا بڑا عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ اور کون تھے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، گھڑی سازی کا کام کرنے والے، کبھی کسی کے محتاج نہیں تھے، گھڑی ریپیئر کرنے والے، گھڑی ریپیئر کرتے تھے، وقت ملتا تو جا کر جو ہے حدیث کا کام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک ان کے ابھی شاگرد زندہ ہیں، مشہور حسن سلمان، بولتے ہیں کبھی کبھی تو حدیث پڑھتے پڑھتے ایسا حال ہوتا کہ رات دن ایسے ہی گزر جاتے، بلکہ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنی راتیں کتنے دن صرف زمزم پر باقی رہ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دراسہ کیا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے دیکھو کیسے تھے، حدیث تلاش کر لیتے، اور وہ حدیث تلاش کرنے کے بعد گھر میں ایک کاغذ نہیں رہتا تھا، کیا کرتے علامہ البانی؟ گھر کو بند کر کے باہر جاتے، راستے میں پڑے ہوئے کاغذات ملتے تو وہ کاغذات لکھ کر لا کر جو ہے احادیث کو مکمل طور پر محفوظ کرتے تھے۔ اور معزز حاضرین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حدیث کا شعر ہے، یہ حدیث تلاش کرنا ہو تو علامہ البانی کی خدمت سے پہلے کتنا مشکل تھا، آج ڈالو بس ماشاءاللہ حدیث آ گئی۔ اور ایک واقعہ ایسے ہی ہے، علامہ البانی زندہ تھے، ایک دن حرم میں بیٹھے تھے، وہ حرم میں تقریر کرنے والا امام یہ کہتا ہے اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح، البانی نیچے بیٹھے ماشاءاللہ، کیسے بڑے عالم دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم میں اتنی برکت دی، آج جو ہے مکہ مدینے کے ماشاءاللہ ممبر پر بھی ان کا مکمل طور پر نام لیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، گھڑی سازی کا کام کرتے کرتے حدیثوں پر جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں آج تک ویسا عالم پیدا نہیں ہو سکا۔ اور اسی طریقے سے محدثین کی خدمات میں بہت بڑا اور ایک نام بھی آتا ہے، وہ نام ہے ضیاء الرحمن اعظمی۔ آپ جانتے ہیں جامعہ دارالسلام یہ ہندوستان، جنوبی ہندوستان کا تقریباً اس کو مطلب واقع ہوئے پورے 90 سال کا عرصہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہاں کیا شمالی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے پنڈت ہیں، غور سے سنیے، پنڈت اب وہ کیا ہو ہدایت پا گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا میں کہاں جا کر اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتا ہوں، شاید ان کو شمالی ہندوستان میں سے لوگوں نے ٹرین چڑھا کر چھوڑ دیا، وہ آمبور میں آ کر اترے، آمبور سے عمر آباد پہنچے۔ اللہ جزائے خیر دے عمر آباد کے اساتذہ کو بھی، یہ نو مسلم جب آیا نا اس کی تربیت کے لیے دن رات یہ کر دیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے عمر آباد میں داخل ہوئے، عمری بنے، اس کے بعد عمری بھی کیسے بنے، نہ تو ان کو اردو آتا نہ تو کچھ دوسرا عربی آتا تھا، رات میں بعض ان کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ رات میں 3 بجے جامعہ دارالسلام کے اساتذہ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ رات میں کیا کرتے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں بغل میں کتاب لے کر کمرے سے نکلتے، رات میں 3 بجے جاتے تو جامعہ دارالسلام کے جو بزرگ اساتذہ ان کو پڑھایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ عمر آباد سے فارغ ہوئے، عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو مسلم کی قسمت کیسی خوش رسی تھی، مدینے میں داخلہ ہو جاتا ہے، مدینے میں پڑھے، اس کے بعد ازہر یونیورسٹی مصر میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، وہاں سے PhD کی ڈگری لیتے ہیں، اس کے بعد کلیت حدیث جو فیکلٹی ہوتی ہے اس کے وائس چانسلر بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا عزت دیتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک ہندوستان کا نو مسلم حدیث کو سینے سے گلے لگاتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک پہنچاتا ہے، یہاں تک ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندگی میں وہ کام کرنے کی توفیق دو جو میرے سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، 14 سال میں 16,000 حدیثیں پوری کتابوں سے جمع کی، اور پوری 16,000 حدیثوں کو جمع کر کے 20 جلدوں میں ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا جس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت سے انسان کا بھی مکمل طور پر کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی مدرسے میں 50 سال تک بخاری پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، ان میں نام آتا ہے عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ کا، اور ایک بہت بڑے عالم دین تھے ظہیر الدین اثری رحمانی جو 50 سال تک مجاہد آزادی بھی تھے، بخاری بھی پڑھائے، مسلم پڑھائے، اور ان کے پاس اتنی عزت، یہ جو 50 سال تک عمر آباد میں رہے، ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے آخری زمانے میں دنیا میں ان کو بڑی عزت ملی حدیث کی وجہ سے، کہاں کہاں تک نہیں گئے، کبھی افریقہ میں رہتے، کبھی قطر میں، کبھی امریکہ، 24 گھنٹے کا سفر کر کے گئے، اور یوٹیوب پر جا کر دیکھو ماشاءاللہ یہ حدیث کی سند دیتے ہوئے اور یہ حدیث پڑھاتے ہوئے بھی مکمل طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ عنوان لینے کا اصل میں مقصد کیا تھا، میرے
ایک استاد مدینے میں، ان کا نام ہے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، تقریباً 30 سال تک حدیث پڑھائے۔ حدیث پڑھانے کے بعد بول دیے 90 سال تک ماشاءاللہ عمر ہے اس وقت تک بھی حدیث پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ محدثین کی جو خدمات ہیں اس کو بیان کر سکے۔ تو اس خطبے کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث کی اہمیت کو بھی جاننا چاہیے۔ دوسری بات، حدیث کو اپنی عقل سے نہیں، حدیث کو محدثین اور ہمارے اسلاف کی سمجھ کی روشنی میں ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کل کچھ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ میں جاتے ہیں، کیا تو بھی حدیث نمبر لکھ لینا، اڑنا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیثوں کو اپنی عقل سے مت سمجھو، حدیثوں کو محدثین کے اس پر سمجھو۔ اور محدثین کی زندگی ماشاءاللہ کتنے قابل رشک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے مرتبہ نام لیتے ہوں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل رشک زندگیاں، اللہ کی رحمت میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں محدثین کی، ربانی علماء کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ علماء کیا ہوتا ہے؟ علماء کی ماشاءاللہ قدر ہوتی ہے، لیکن قدر ہوتی ہے کب؟ مرنے کے بعد۔ جب لوگ علماء زندہ رہتے ہیں قدر نہیں کرتے، جیسے ہی مر جاتے ہیں ان کے بارے میں کتابیں لکھتے کرتے نہیں۔ علماء کی قدر کرو۔ جب علماء کی قدر کرو گے یہ ممبر اور محراب محفوظ رہیں گے۔ اگر علماء ختم ہو جائیں گے تو خطبہ کون دے گا؟ اگر علماء ختم ہو جائیں گے تو ممبر محراب میں کھڑے ہو کر لوگوں کی نماز کون پڑھائے گا؟ اور اس طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، اگرچہ ذرا کڑوی ہے بات، ہمارے معاشرے میں کچھ خطبہ کو، علماء کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ حدیث کا نمبر بولتے ہیں، فلاں بخاری میں وہ حدیث ہے، مسلم میں وہ حدیث۔ یاد رکھیے یہ حدیث کا نمبر بولنے والا بڑا عالم نہیں ہوتا، اور یہ حدیث کا نمبر جو ہے درس میں اور خطبے میں تقریر میں نہیں بولنا، علماء نے ایسے کیا ہے۔ لہٰذا عالم کون ہوتا ہے؟ عالم کو اس کے کپڑوں سے مت پہچانو، عالم کو اگر پہچاننا چاہتے ہو اس کے زندگی میں دیکھو، اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، خشیت الہی دیکھو۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، مسجد میں درس حدیث ہوتا ہے اس میں بیٹھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں احادیث کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حدیث کی کتاب رکھ کر اس پر سو جاتے ہیں۔ نہیں، حدیث کا احترام کیجیے، اور ہر گھر میں یہ ریاض الصالحین جو کتاب ہے وہ مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے، حدیث کو تبرک کے لیے نہیں عمل کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ مدارس ہیں بخاری پڑھے ختم ہو گیا، نہیں، حدیث تبرک کے لیے نہیں پڑھتے، حدیث کو عمل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری یہ بھی گزارش ہے، ہر مسلمان کو کچھ حدیثیں یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پویم بھی یاد ہے، اور فلاں کی جو ہے وہ مطلب قصے بھی یاد ہیں، کہانیاں بھی یاد ہیں۔ اگر ہم بچوں کو پوچھو پیارے نبی کے 2 حدیثیں سناؤ، بول تو نہیں سنا سکتا بچہ۔ یہ کیسے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہرحال خطبے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کے برابر ہیں اگر وہ صحیح ہیں، لہٰذا جو بھی صحیح حدیث آتی ہے اس پر ایمان بھی لانا چاہیے، اور حدیث کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن عمل ویسے کرنا چاہیے جیسے ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے محدثین گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلاف کی طرح اپنے گھروں میں حدیث کی کتاب رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔